ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ تم رات میں اللہ سے باتیں کیا کرو، تمہیں دن میں لوگوں کی باتیں سنی نہیں پڑے گی، پھر اللہ سب سنبھال لے گا۔ یہ احساس ہی بہت سکون کا باعث ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے نا میرے دل کا حال۔ کیا پریشانی آنے سے پہلے تم خوش نہیں تھے؟ تو وہ خوشی تمہیں کس نے دی تھی؟ یقیناً اللہ نے دی تھی نا، تو کیا ہوا اب وہ تمہیں پریشانی سے نہیں نکال سکتا؟ یقین رکھو، وہ رب تمہاری مشکل دور کر دے گا۔ اللہ نے جب دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، پھر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اور پھر قرآن میں بھی کن فیکن کا ذکر کر کے امید دلائی ہے کہ میرے بندے مایوس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سنبھال لے گا۔ چھوڑ جانے والوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کے بجائے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا دیا کرو۔ دیکھو، جانے والوں کا دکھ نہیں رہے گا، اللہ سکون سے نواز دے گا۔ جب لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان کرے تو تم گھبرانا مت، ہمت سے کام لینا اور اللہ سے رجوع کر کے سب بتا دینا۔ اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو بس اتنا سوچ لیا کرو کہ لوگ تو اللہ کو بھول جاتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو، اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنے گا کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ خیال آتا ہے نا کہ یار کب سے دعائیں کر رہے ہیں، تہجد تک پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ بس تمہارا یہی خیال دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اللہ پر قبولیت کا یقین رکھ کر مانگو گے تو ساری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں، تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھا لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ جو ہمیشہ سکون میں رہو گے، جسے اللہ کو دعا میں یاد رکھتے ہو، ایسے ہی اگر گناہ کرتے وقت یاد رکھو اور خود کو گناہ سے بچا لو تو تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں گی۔ قسمت نے تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی بھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں دے دی جاتی ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ زندگی کے دکھوں سے تھک گئے ہونا، دیکھو مایوس نہیں ہونا، رو لو، آنسو بہا لو، اللہ کو سارے دکھ سنا دو، دیکھنا پھر اللہ غم دور کر دے گا، سکون عطا کر دے گا۔ تم اللہ پر مان رکھ کر ہی دعا کرتے ہو نا، پھر وہ کیسے ٹوٹنے دے گا تمہارا مان؟ وہ جو رب ہے نا تم سے بے حد محبت کرتا ہے، دیکھنا جلد ہی تم اپنی دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے۔ اگر تم آج اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگو گے تو دن کے اجالوں میں وہ تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بننے دے گا۔
تم بس اللہ پر یقین رکھو اور کوشش کرو، وہ تمہاری کوشش اور دعائیں رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اللہ کے کن کے سامنے بیکار ہے لوگوں کے تلخ لہجے اور پیدا کردہ رکاوٹیں۔ تم اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بننے دے گا۔ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھ کر دعا کرنے والوں کو اللہ خاص نظروں سے دیکھتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، رب العالمین ضرور سنے گا۔ لوگوں کی پیدا کردہ رکاوٹیں عارضی ہیں، جب اللہ عطا کرے گا تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لوگوں کے رویوں سے بے سکون مت ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی کبھی بلا وجہ اداسی، یہ بے چینی محسوس ہوتی ہے نا، اصل میں تمہارا دل ذکر الہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ رب کو یاد کرو، دعا کرو، دیکھنا سکون آ جائے گا۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو بنا کسی غرض اور مطلب کی بات سنتا ہے، درد کو سمجھتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بس کوشش اور دعا جاری رکھو، باقی اللہ سنبھال لے گا۔ یہ جو نماز کے بعد سکون سا محسوس کرتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یقین بنائے رکھنا، دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ نے سکون دیا ہے تو قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ ہاں، زندگی اکثر بہت تھکا دیتی ہے، لیکن دیکھو تھک جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ اللہ کو یاد کرنا، اس سے دعا کرنا، دیکھنا وہ تمہیں پرسکون کر دے گا، ساری پریشانی دور کر دے گا۔ تہجد کی نماز کی طرح تہجد کی دعائیں بھی لاڈلی ہوتی ہے۔ مانگو گے اور قبولیت کا یقین رکھو گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ انسان سے محبت میں حدیں قائم رکھو، صرف اللہ ہے جس سے محبت بے حد رکھو۔ یوں ہمیشہ سکون میں رہو گے، تمہاری دعائیں قبول ہونی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تمہارے یقین کے لیے ہی کن فیکن کا ذکر کیا ہے۔ بہت جلد تم معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اپنی تنہائی کو پاک رکھو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تمہاری عزت کو بڑھا دے گا۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اگر آج وقت برا ہے تو کل اچھا ہوگا۔ میرے پیارے اللہ، جب بھی میں تھک کر نا امید ہو جاؤں تو مجھے امید کا تحفہ دینا، میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا، مجھے کبھی بھی ٹوٹنے نہ دینا، مجھے جوڑے رکھنا۔ جو لوگ میرا صبر آزما رہے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، میرے عزت والے رب مجھے ہمیشہ سنبھالے رکھنا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سے ہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، جیسے بھی تمہارے حالات ہوں۔ دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بہترین وقت پر اللہ کن فرما دے گا۔ دنیا والے دیکھتے ہیں چہرے اور مال کو، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے۔ تم دل سے دعا مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب کوئی مشکل آئے تو اس کا ختم ہونا یقینی ہے۔ بس جتنا زیادہ وہ اللہ پر یقین ہوگا، اللہ سے دعائیں مانگو گے، اتنی ہی جلدی ہر آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، جب وہ نوازے گا تو لوگ رکاوٹیں نہیں بن سکیں گے۔ بس دعا کرو، بس دعا کرو، کیونکہ دعا سے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ رب دعا قبول نہ کرے؟ یقین رکھو، یقین رکھو، قبولیت کی خوشی ضرور ملے گی۔ بس تھوڑا سا صبر اور جلد دعائیں قبول ہونے والی ہے۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ یقین رکھو اور مانگنا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ تمہارا مان ہے نا کہ اللہ مشکلات دور کرے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھتی جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں
کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اسی میں ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہو۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہ دے رکھی ہے، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تب بھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے جسے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پر یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو۔ اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا تو وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پر ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت میں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پر بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، ابھی یہ حکمتیں سمجھ نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی۔ تم نہیں سمجھتے مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ جنہیں اللہ نے تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اسی لیے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور انہیں اس سے بھی بہتر سے نواز دیتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں سن رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے،
بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اسے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے سے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادات کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب یقین، اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بات کرنے کے لیے ہم روز وقت تہجد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں صرف اللہ کی پہچان کروانے کے لیے ہماری زندگی میں بھیجے جاتے ہیں، اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے، اور ہمیں بھی ایسے لوگ سے نفع و نقصان کی کوئی غرض نہیں ہوتی، بس ہم ان کی خوشی کی التجا اللہ سے کرتے ہیں کہ وہ ماضی سے وابستہ چند لوگ جو ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں وہ جہاں بھی رہیں، جس کے ساتھ بھی رہیں، سلامت رہیں، اور ایسے لوگ زندگی کا حصہ رہے یا نہ رہیں ہماری دعاؤں کا حصہ ضرور رہتے ہیں۔ محبتیں، خلوص اور تڑپتے ہوئے جذبات کبھی گندگی پر قائم نہیں ہوتے۔ یہ تو بس اللہ جانتا ہے کہ کس کس کا نام ہم تنہائی میں اس کے سامنے باوضو ہو کر پکارتے ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم جوڑاتا ہے۔ کون اچھا ہے اور کون برا نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرچیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اسی لیے ضائع ہو جائیں کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا دیا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اپنی رضا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر تو دیکھو، تمہاری اپنی رضا ہی تمہیں انعام کے طور پر واپس لوٹا دی جائے گی۔ بس تھوڑا سا صبر، اور اگر وہ تمہارے دل سے اس کی چاہت نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو بہت جلد تمہیں وہ عطا کرنے والا ہے۔
جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال دے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جسے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کوئی بھی بے یار اور مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین لینے نہیں دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند تر کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہے وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کر لینے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟
گزرے ہوئے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کوئی بھی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل عمل ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا ہی رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو، خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں تو پھر جہاں تک چاہے اڑ چلو۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہے، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو، اور اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اسی لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکے۔ اور یاد رکھو، وہ بڑے بڑے دعووں سے نہیں، یقین اور قربانیوں سے ملتا ہے۔ وہ کسی چیز پر باسد ہو جانے سے نہیں، ٹوٹ جانے سے ملتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو۔ وہ تم پر تمہاری چاہت کے دروازے اسی لیے بند کر دیتا ہے تاکہ تم ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک کھینچ لے آئے۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کرو۔ پھر جو اسے اول پر رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تمہارا نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سا دیر ہونے کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں۔ تقدیریں اللہ بہترین لکھتا ہے، تمہاری کہانی ابھی اللہ نے مکمل کی تو نہیں۔ تمہارے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر سے اللہ بے خبر تو نہیں۔ جان جاؤ اللہ کی مدد آنے والی ہے، تمہاری آزمائش یقیناً ہمیشہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارا سجدوں میں یوں رونا اللہ سے بے خبر تو نہیں۔ تمہارا یوں ہاتھ پھیلا کر دیر تک ہتھیلیوں میں آنسو بہانا اللہ سے چھپا تو نہیں۔ تمہارا یوں دیر تک آسمان کو کھوجنا اللہ کی نظر سے دور تو نہیں۔ تمہارا یوں صبر کی حد پر جا کر خاموش ہو جانا اللہ کے علم سے باہر تو نہیں۔ دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں۔ دعا اب تک قبول نہیں ہوئی تو وہ رد بھی تو نہیں ہوئی۔ یقین کی ڈور تم نے تھام رکھی ہے، اللہ کو تمہارے یقین سے انکاری تو نہیں۔ جو تمہیں چاہیے اب تک نہیں ملا تو ابھی تمہارے مقدر سے دور ہوا بھی تو نہیں۔ کہانیاں تو اللہ ہی پار لگاتا ہے، تمہاری کہانی ابھی اللہ نے مکمل کی ہی نہیں۔ کیوں ہوتے ہو پریشان؟ تمہاری دعاؤں پر اللہ غور کر رہا ہے، اس نے ابھی فیصلہ کیا تو نہیں۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور کر کے تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ جو آنسو ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے وہ ہمیں سجدوں تک لے جاتے ہیں۔
جو خواہش ادھوری رہ جاتی ہے وہی ہمیں دعا تک لے جاتی ہے، جو راستے ہمیں ویران لگتے ہیں وہی ہمیں معجزوں تک لے جاتے ہیں، جو راتیں ویران لگتی ہے وہی ہمیں تہجد تک لے جاتی ہے، جو آزمائشیں توڑ دیتی ہے وہی ہمیں اللہ تک لے جاتی ہے، اور کوئی صبر رائگاں نہیں جاتا، بے شک اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے، اس اجر کے بعد اللہ کا معجزہ ہوگا۔ جانتے ہو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، اس تہجد کے بعد اللہ تمہاری کہانی بدلے گا۔ جانتے ہو وہ کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں لاتا، اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھامنا ہے۔ جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے، اس اندھیری کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے پاس نہیں لے کر جاؤ گے تو کہاں لے جاؤ گے؟ اپنا دکھ اللہ کو نہیں بتاؤ گے تو تھک جاؤ گے، اللہ کو دوست نہیں بناؤ گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، ہاتھ دعا میں نہیں اٹھاؤ گے تو اپنا نصیب کیسے بدل پاؤ گے؟ اللہ کو پکارو گے تو اسے ہمیشہ اپنا منتظر پاؤ گے، بے شک تہجد کے معجزوں میں ہی کن کا معجزہ پاؤ گے۔ جو سجدے کرتے ہیں ان کی کہانی ادھوری نہیں رہ سکتی، جو اللہ سے بات کرتے ہیں ان کی جھولی خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ دیر صبر تو اللہ کی آزمائشوں کا حصہ ہے۔ اللہ دعائیں نہ سنے ایسے تو اس کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تمہاری چاہت تو اللہ کی مصلحتوں سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ نصیب میں نہیں ہے تو دعاؤں میں مانگو۔ اس دنیا کی کوئی چیز اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کے سامنے نہیں آ سکتی، بے شک تمہارے لیے اللہ کا معجزہ قریب ہے۔ اللہ راستے نکالے گا وہاں سے جہاں تک تمہاری سمجھ کبھی نہیں جا سکتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہ ملا ہو۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں نہیں؟ اللہ وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ کیا قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ اور کیا ہے جو اللہ کے ایک کن سے ہو سکتا نہیں، جو اللہ کے دسترس سے باہر ہو؟ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ سن لو، ان سب کے بعد بھی تمہارا اللہ سے مایوس ہونا ٹھیک نہیں۔ ممکن ہی نہیں تم تہجد میں آنسو بہاؤ اور اللہ تمہیں تھامے نہیں۔ ممکن ہی نہیں تم اللہ کو پکارو اور وہ تمہاری نہ سنے۔